اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ کملی چینل پہ درود پاک کی فضیلت، درود پاک کی اہمیت کے عنوان سے جو بیانات اپلوڈ ہو رہے ہیں، الحمدللہ امت کے نوجوان طبقے کے اندر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، اور یہی ہمارا منصوبہ تھا، یہی ہماری سوچ تھی، یہی ہمارا نظریہ تھا، یا یہی ہماری فکر تھی کہ کسی طرح نوجوان نسل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد ہے عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور غلامی رسول ضمانت ہے دونوں جہاں میں کامیابی کی، کیونکہ جو غلام رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے، جو اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، تو جو ولی نہیں ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب نہیں ہے، یعنی وہ نہ ہادی ہے، نہ اس کی ذات کو اپنی ذات سے نفع ہو رہا ہے، اور نہ وہ دوسروں کے لیے باعث نفع ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو الحمدللہ درود پاک کے اوپر بیانات ہو رہے ہیں، دنیا بھر سے سننے والے جو ہیں وہ اجتماعی عمل میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں، یا جس موضوع پہ میں تھوڑی دیر کے لیے کلام کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، درگاہوں پہ مزاروں پہ جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ دعا ہو جائے، یا ایک دوسرے کو بھی آپ کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ عین شریعت کا حکم ہے کہ جو نیک صالح لوگ ہیں ان سے دعا کروانا یہ صالحین کی سنت ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کیوں نہ میں آپ کو ایسی ہستی کے پاس جانے کا طریقہ بتا دوں کہ جس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میرے آپ کے بارے میں تو کوئی گمان کرے گا نا کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ علماء ربانی میں سے ہے، یہ اولیاء اللہ میں سے ہے، فلاں فلاں، کسی کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک حسن ظن ہے، ایک گمان ہے کہ یہ میرے سے اچھا ہے، اور ہم اس سے جو ہے وہ درخواست کر دیتے ہیں، التجا کر دیتے ہیں جی یہ میرے لیے آپ دعا کرو۔ تو جس کو اللہ فرما دے، اللہ کا نبی فرما دے کہ یہ مقرب ہے، تو اس کے مقرب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بقیہ جتنے لوگ ہیں ان کو ہمارے حسن ظن نے یا ہمارے گمان نے مقرب بنایا ہوا ہے، محبین میں شامل کیا ہوا ہے، لیکن کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی پکی ڈھکی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رسول کی بات کیا ہے؟ وہ حرف آخر ہے۔ اس لیے اگر آپ نے دعا کروانی ہے اللہ کے مقرب سے، اور اس مقرب کا نام ہے منتوش، کیا نام ہے؟ منتوش۔ اگر آپ نے موکل منتوش سے دعا کروانی ہے، فرشتہ منتوش سے دعا کروانی ہے، کہ جب وہ دعا کر رہا ہوگا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے والا یا دعا کرنے والا منتوش ہوگا، اور آمین کہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری جو دعا ہوگی یا تمہارے لیے جو دعا ہوگی اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تعویذات کے پیچھے، وظائف کے پیچھے، دعا کے پیچھے، اس کے اوپر کیا ہے؟ کبھی کامیابی ہو جائے گی اور کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ اگر ہم کسی کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں تو یہ کوئی اس کی سند نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا حسن ظن ہے، ہمارا گمان ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے زیادہ گناہ گار ہو، لیکن جو اللہ اس کے رسول نے بتا دیا وہ بات حرف آخر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے کہ میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ دو اعمال کٹھے جوڑ کے بتا رہا ہوں، دو احادیث بتاؤں گا، دو اعمال ہیں۔ اللہ والو جب ان اعمال کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو پھر کسی اور عمل کی حاجت نہیں رہ جائے گی۔ انشاءاللہ ایک عمل سے ہی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے
کہ میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو میری قبر پہ تعینات کیا ہے، جب بھی میرا کوئی امتی میرے پہ درود پڑھتا ہے تو وہ میرے امتی کا نام لے کے پھر اس کے باپ کا نام لے کے میرے بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ یعنی کسی نے بھی درود پڑھا تو وہ فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی دعائے رحمت کر رہے ہوں تو اللہ والو تمہاری بگڑی نہیں بنے گی تو پھر کب بگڑی بننی ہے؟ تمہارا رزق نہیں کھلے گا تو پھر کب رزق کھلنا ہے؟ تمہارے اوپر جادو ہو جائے وہ نہیں ٹوٹے گا تو پھر کب ٹوٹنا ہے؟ تمہارے گھر سے پریشانیاں بیماریاں نہیں نکلنی تو پھر کس کی دعا سے نکلیں گے؟ تو ہم ہر نتھو خیرے کے پاس تعویذ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، دعا کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اور جہاں دعا اگر ہو گئی تو اس کے قبول ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، وہاں ہم نے پیٹھ کر لی ہے۔ تو یہی ہم کملی چینل کے ذریعے امت کو شعور دے رہے ہیں کہ اللہ والو نتھو خیرے، اگے شاہ، کھبے شاہ، کرنٹ شاہ کو چھوڑو، حضور کی غلامی میں آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے، تمہارے لیے کبھی جو ہے وہ مقرر فرشتے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوں گے، اور کبھی کملی والا رو کے تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوگا۔ تو جب ید اللہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوں گے تو اللہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا، اپنے محبوب کے ہاتھوں کو دیکھے گا، اپنے محبوب کے ہاتھوں کو دیکھے گا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ میں نے دو اعمال آپ کو جوڑ کے بتا رہا ہوں، ایک ہو گیا دعا کا، اور ایک کیا ہے جو راز ہے، جو نکتہ ہے، جو ہے آپ حضرات کو سمجھانا ہے۔ ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، ساری زندگی بھی ہم ان کی خدمت کریں تو ہم احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کا کلیہ یا اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اب پھر ہم ماں باپ کے اوپر کون سا احسان کریں کہ ان کے احسانات کا بدل ہو جائے یا کسی حد تک بدلہ دیا جا سکے؟ تو اللہ اس کا سب سے افضل، سب سے آسان اور سب سے مقبول ترین عمل کیا ہے کہ کملی والے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اس لیے علماء، محدثین، مفکرین، مشائخ یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کوئی امتی کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا جب ہدیہ بیچتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو فرشتہ تعینات ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والے کا نام، اس کا باپ کا نام، پڑھنے والے کا نام پھر اس کے باپ کا نام لیا تھا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے پہ بھی کرم ہو جائے، میرے باپ پہ بھی کرم ہو جائے، پھر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ ہر بار تیرا نام بھی بارگاہ رسالت میں لیا جائے گا اور تیرے والد کا نام بھی بارگاہ رسالت میں لیا جائے گا۔ اللہ بولو جب بار بار ہمارے والد کا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے گا، جس وقت میرے کملی والے کی میرے والد کے اوپر نگاہ ہو گئی، ان کی دنیا بھی بن جائے گی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ میں تو پڑھ ہی رہا ہوں، میری دنیا آخرت تو بن ہی رہی ہے، لیکن میرے پڑھنے کی وجہ سے میرے باپ کی بھی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے وہ حضرات جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، بالخصوص والد فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے والد کی قبر آسان ہو جائے، ان کا حشر آسان ہو جائے، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، کثرت سے درود و سلام پڑھو، کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ ادھر تم سنورتے جاؤ گے، ادھر تمہارا باپ جو ہے وہ سنورتا جائے گا، اللہ اس کی آخرت کو بناتا جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری قبر پہ ایک موکل کو، یعنی ایک فرشتے کو تعینات کیا ہے، اس کا نام ہے منتوش۔ اس کا نام کیا ہے؟ منتوش۔ اس کی جسامت یہ ہے یا اس کا جثہ یہ ہے، اگر وہ ایک پر کھولے تو مشرق کو ڈھانپ دے، دوسرا پر کھولے تو مغرب کو ڈھانپ دے، اور قد اتنا دراز ہے کہ مکمل قد کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ وہ پوری وجاہت کے ساتھ سامنے آئے تو اس کا سر جو ہے وہ اللہ کے عرش کو ٹکرائے اور اس کے پاؤں تحت سرا پہ ہوں۔ یعنی اللہ نے ایسا جثہ، ایسی جسامت اور ایسی اقامت جو ہے وہ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منتوش کے 80,000 بازو ہیں، اور ہر بازو کے اوپر 80,000 پر ہیں، اور ہر پر کے نیچے 80,000 رونگٹے ہیں، پھر ہر رونگٹے میں 80,000 زبانیں ہیں، جن سے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے۔ جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے میرے امتی کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد
وہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی فلاں بن فلاں نے یہ درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے، پھر اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ والو، اگر اپنے لیے دعا چاہتے ہو، اپنے والد محترم کے لیے دعا چاہتے ہو، اور منتوش کی دعائیں شامل حال کرنا چاہتے ہو، تو کثرت سے درود و سلام پڑھو، کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ منتوش کو تھکا دو دعائیں کروا کروا کے، اتنا درود پڑھو، اتنا درود و سلام پڑھو کہ منتوش کو تھکا دو، کہ وہ ہر پل لگا ہی رہے تمہارے لیے دعائیں کرنے، تمہارے والدین کے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ بولو، جس کے لیے منتوش دعاؤں پہ لگ جائے گا، اللہ کا مقرب فرشتہ دعاؤں پہ لگ جائے گا، ادھر نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، تو مجھے بتاؤ کہ ہماری بگڑی بنے گی کہ نہیں؟ ہم کسی تعویذ کے محتاج رہ جائیں گے؟ نیلے پیلے چٹے دبانے والا، لٹکانے والا، پلانے والا، جلانے والا کسی کے محتاج رہ جائیں گے؟ ہم محتاج ہوں گے تو صرف اللہ کے محتاج ہوں گے، محتاج ہوں گے تو کملی والے کی نگاہ کے محتاج ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے پہ نگاہ کیسے کروائے گا؟ کہ اللہ ہمیں توفیق دے گا درود پاک پڑھنے کی۔ جب آپ ارادہ کامل کریں گے، یقین کامل کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ارادہ کریں گے، اللہ جذبے اور ارادے کو دیکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ آپ ایک بار کہیں گے اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کی ہے کہ جس نے ایک بار میرے پہ درود پڑھا، اللہ 4 انعامات عطا فرمائے گا۔ ایک بار کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار کہا صلی علی محمد، ایک بار آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد، یا ایک بار آپ نے کہا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، ایک بار آپ نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کوئی بھی درود پاک پڑھا، جون سے مرضی درود پاک پڑھا، ایک بار آپ نے درود پاک پڑھا، 4 انعامات اللہ آپ کی جھولی میں ڈالے گا۔ اللہ 10 رحمتیں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور آپ کے 10 درجات کو بلند کیا جائے گا۔ یہ 4 انعامات یہاں ملیں گے، 2 انعامات وہاں ملیں گے کہ منتوش تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا، تیرا نبی تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا۔ ایک بار کہنا ہے اللہم صلی علی محمد۔ اب میں بات کو یہاں روک کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ درود پڑھنے کے بعد کس ٹھگ کے پاس جانا ہے طوطا فال کے لیے؟ کوئی نیلا پیلا چٹا، کوئی سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھنا ہو، یا کوئی ہنڈیا اوپر رکھنی ہو، مجھے بتاؤ، میں بھیجتا ہوں آپ کو، میرے پاس بڑے ملنگوں کے پتے ہیں۔ اللہ والو، انسان مسلمان ہو شرم سے مر جائے کہ میں ایک بار کہوں اللہم صلی علی محمد، 4 انعام اللہ میری جھولی میں ڈال رہا ہے۔ تو جو ہی یہ درود جو ہے مدینہ پہنچے گا تو منتوش بھی میرے لیے دعائے رحمت کرے گا، مغفرت کی دعائیں کرے گا، گناہ میں نے کیے ہیں رو رو کے بخشش اللہ سے وہ مانگے گا۔ پھر جب وہ درود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا، پھر حضور علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، بتا تیری تب بھی اگر بگڑی نہیں بننی، پھر اللہ والے تیری نیلے پیلے چٹے سے ہی بننی، پھر بدبختی ہے اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر کہ جو درود چھوڑ گئے، نبی کا در چھوڑ دے، پھر اللہ اس کو برود بنا دے گا، وہ برود تیری دنیا بھی برباد کر دے گا اور تیری آخرت بھی برباد کر دے۔ تو اللہ والو، ہماری یہی کوشش ہے کہ امت کو برود سے نکال کے درود کی طرف لے کر آنا۔ گھر بیٹھے مائیں بہنیں ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، وضو بغیر وضو ہر حال کے اندر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں بہت اہم نقطہ دے رہا ہوں، بات ختم ہو رہی۔ تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کے اوپر جادو ہے، نبی کو پتا نہیں ہوگا؟ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، نبی کو علم نہیں ہوگا؟ آپ کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، کیا نبی کو علم نہیں ہوگا؟ جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے پردے کیسے؟ اس سے پردے کیسے؟ تو اللہ جن مصیبتوں، جن پریشانیوں کے اندر ہو، بس ان کی نیت کر کے پڑھو، بس پھر دیکھو تمہارے لیے دعائیں کرنے والا موکل منتوش ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ منتوش بھی ہے، اور اللہ کا مقرب محبوب جو ہے وہ حضور علیہ السلام بھی ہے۔ تو جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرنے والے ہوں اور جن کے لیے امام الانبیاء بھی دعائیں کرنے والے ہوں، ان کی بگڑی نہیں بننی تو کس کی بگڑی بننی ہے؟ اس لیے تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، وہ بھی جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں،
اگر ابھی تک آپ اجتماعی عمل جو درود پاک کا 100 ارب یعنی 1 ٹریلین کا جو ہمارا اجتماعی عمل ہے اس میں شامل نہیں ہوئے تو کملی چینل کے اوپر اجتماعی عمل کی ویڈیوز یا بیانات اپلوڈڈ ہیں، وہاں سے آپ سنیں اور آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں۔ 1.25 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، کروڑ کی، 2 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، جتنا آپ کو آسانی اس کی آپ نیت کریں اور اپنے تمام مسائل کو اپنے ذہن میں، پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بناتا جائے گا اور اللہ آخرت بھی بناتا جائے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ اجتماعی عمل میں شامل ہوں تو آپ ہمیں ہمارے آفیشیل نمبر پہ واٹس اپ کریں گے، بس اتنی بات کہ میرا یہ نام ہے، یہ شہر ہے اور اتنا میں درود پاک پڑھوں گا، بس ہم اپنے ریکارڈ میں اس کو ڈال لیں گے۔ اگر آپ واٹس اپ نہیں کر سکتے تو آپ تلاش چینل کی کمیونٹی پوسٹ پہ جائیں گے، وہاں جا کے کومنٹ کر دیں گے۔ بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ نے واٹس اپ کر لیا تو پھر کومنٹ نہیں کرنا، اگر کومنٹ کر لیا تو پھر آپ نے واٹس اپ نہیں کرنا، کوئی ایک کام کرنا ہے، اس طرح پھر ڈبل ریکارڈ میں آ جائے گی آپ کی تعداد، وہ گناہ کا کام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے اجتناب کریں گے۔ تو اجتماعی عمل میں شامل ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جھولیاں بھر چکے ہیں۔ انفرادی عمل اپنی جگہ پہ معتبر ہوتا ہے لیکن اجتماعی عمل کا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، اس قافلے کے اندر جو درود و سلام دن رات پڑھ رہا ہے دنیا بھر میں، تاکہ جو نظر ان کے اوپر ہے وہ نظر میرے تیرے پہ بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو اور تمام سننے والوں کو بھی جو ہے درود و سلام دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود پاک کی برکت سے جن مسائل کے اندر، جن مصیبتوں کے اندر پھنسے ہیں، اللہ عافیت اور خیر سے ہمیں ان تمام مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی